میں ڈاکٹر درویش احمد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اکثر اپنے یوٹیوب چینل سے باہر کے ممالک کے متعلق شیئر کرتا رہتا ہوں کہ باہر کے ممالک میں اسکالرشپ کیسے فائنڈ کرو گے، اس کے لیے جاب کیسے فائنڈ کرو گے، کیسے باہر آؤ گے، کیسے یہاں کام کرو گے، کیا کیا ساتھ لے کے آنا ہے، کیا تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے۔ لیکن آج جو میں شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ باہر آنے میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں اور آتے بھی اسی سوچ کے ساتھ ہے کہ یہاں آ کے سیٹل ہو جائیں گے، پیسے کمائیں گے، اور جو سب سے بڑی سوچ ہے جس سوچ کے ساتھ میں خود ہی باہر نکلا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے اور میرے گھر والوں کی زندگی میں ایک چینج آئے اور ان کو وہ سب بہتر سہولتیں حاصل ہو جو ایک انسان کی اچھی زندگی کے لیے چاہیے۔ میں چونکہ خود دبئی، انگلینڈ، پاکستان سے تو میرا خود تعلق ہے اور اب ملیشیا میں کام کر رہا ہوں، تو جن ممالک میں خود رہا ہوں ادھر کے متعلق میں شیئر کرتا رہتا ہوں، لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک ریئل سٹوری شیئر کر رہا ہوں جو کہ 3 دن پہلے میں نے خود آبزرو کی یہاں ملیشیا میں، کہ ملیشیا میں ہمارے جو لوگ آ رہے ہیں وہ کیا غلطیاں کرتے ہیں اور ایجنٹ ان کو کیسے بے وقوف بناتے ہیں۔ تو ایجنٹس کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور اس سٹوری کو سن کے آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم غلطیاں کہاں پہ کرتے ہیں۔ آج سے 3 دن پہلے میں یونیورسٹی کیمپس سے نکلا، میرے ساتھ افریقہ کے ایک اور پروفیسر ڈاکٹر صاحب بھی تھے۔ ہم دونوں یہاں سے نکلے واک کے لیے اور ہم نے لمبی واک کی، میرے خیال میں 3-4 کلومیٹر تک واک کی۔ جب واک ہم کر رہے تھے تو اندھیرا چھا گیا تھا واپسی پہ، اور واپسی پہ میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک بڑی درخت کے نیچے کچھ 4 یا 5 لڑکے بیٹھے ہیں اندھیرے میں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں اور ڈاکٹر صاحب بھی آپس میں باتیں کر رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، لیکن جب میں نے ان کی باتوں کو غور کیا تو وہ میرے اپنے لینگویج میں باتیں کر رہے تھے، چونکہ میرا تعلق پاکستان میں پشاور خیبر پختونخوا سے ہے اور پشتو میری مادری زبان ہے، تو وہ 5 لڑکے پشتو میں باتیں کر رہے تھے۔ تو میں نے اپنے دوست ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ پلیز ہولڈ ہے فار فیو منٹس، I want to see these guys because they are talking in my native language۔ تو جب میں ان کے ساتھ جا کے ملا، میں نے اپنے تعارف کرایا نیٹو لینگویج میں، پشتو میں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ملیشیا میں آئے ہیں، کسی کے 2 مہینے ہوئے ہیں، کسی کے 3 مہینے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں ملیشیا آئے ہیں ایجنٹ کے تھرو، اور یہاں سے کچھ فاصلے پہ ایجنٹ نے ہمارے لیے ایک کمرہ بک کرایا ہے۔ اس ایک کمرے میں ہم 15 بندے رہ رہے ہیں اور یہی 15 بندے سب ایجنٹ لے کے آیا ہے، اور ایجنٹ نے ہم میں سے ہر ایک سے پر ہیڈ 7-7 لاکھ روپے لیے ہیں۔ اور ایجنٹ سے ہماری بات اس پہ ہوئی تھی کہ وہاں جا کے میں آپ کے لیے کام بھی ارینج کروں گا، آپ لوگ جاب پہ بھی لگ جائیں گے، اور آپ کو میں ویزا بھی ایکسٹینڈ کراؤں گا۔ کیونکہ ملیشیا کے رولز کا اگر کسی کو پتہ نہ ہو وہ یہ ہے کہ جب ملیشیا آ رہے ہو تو سب سے پہلے ای ویزا لگتا ہے 1 مہینے کے لیے، دیٹس کالڈ ای ویزا، جو کہ 1 مہینے کے لیے ہوتا ہے، اسے وزٹ ویزا بھی کہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ یہاں کام کے لیے آتے ہیں، جس طرح میں خود یونیورسٹی میں پڑھانے آیا ہوں، تو وہی 1 منتھ کے ویزے سے آپ صرف ملیشیا میں انٹری کرتے ہو، اور پھر وہی ویزا آپ یہاں پہنچ کے دوبارہ ایک دوسرے ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہو، جسے ورک ویزا کہتے ہیں۔ میں یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوں تو میرا یونیورسٹی کا ویزا ہے، کوئی کمپنی کے یا ہوٹل کے ویزے پہ آئے تو پھر وہ اسی حساب سے چینج کرتے ہیں، جو کہ 1 سال کے لیے فاردر ایکسٹینڈ ہوتی ہے، اور پھر وہی 1 سال کے لیے فاردر ایکسٹینڈ ہوتی ہے، اینڈ فاردر اسی طرح چلتا رہتا ہے۔
लेकिन विज़िट वीज़ा 1 महीने के लिए होता है, और अगर इस 1 महीने में आपने दूसरी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप इल्लीगल हो जाते हो। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई 2.5 महीने, कोई 2, 3, 4 महीने भी उन लड़कों ने यहाँ पे गुजारे थे। एजेंट ने उनसे ठीक ठाक 7 लाख पर हेड विज़िट वीज़ा के पैसे भी लिए थे, और वो कह रहे हैं कि हमारी यहाँ पे हालत बहुत ख़राब है। हम 15 लोग एक रूम में रह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बस सोने के लिए, लेटने के लिए भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि एक रूम कितनी बड़ी होगी और उसमें 15 लोग रह रहे हैं। तो इसी हिसाब से फिर आप खुद अंदाज़ा भी लगाएं कि वहाँ सफाई के क्या हालात होंगे, वहाँ रहना कैसा होगा, वहाँ वॉशरूम की क्या हालत होगी, और वॉशरूम है भी या नहीं। ये तो खैर मैंने पूछा नहीं कि वॉशरूम कमरे में है भी या नहीं, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जहाँ यहाँ पे अगर आप अच्छा कमरा ले रहे हो जिसमें सब सहूलतें अवेलेबल हो तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, और अगर सिर्फ एक कमरा रह रहे हो बारिश और धूप से बचने के लिए तो फिर उसकी कीमत कम होती है, लेकिन फैसिलिटीज़ उसमें नहीं होगी। तो आई डोंट थिंक सो कि एजेंट ने ऐसा कोई लग्जरी रूम ली होगी कि जिसमें सबको सहूलत हो, चाहे रूम कितनी ही लग्जरी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें 15 लोग रह रहे हैं तो क्या सहूलत उसमें होगी। तो उन लड़कों से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे दोबारा एक्सप्लेन किया कि एजेंट ने हमें कैसे बेवकूफ़ बनाया। अब एजेंट ने तो वहाँ से हमें यहाँ भेज दिया, हम यहाँ तो आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे एजेंट्स हैं जो यहाँ बैठे हैं वो ना हमारा फ़ोन अटेंड करते हैं और न हमें काम के सिलसिले में कोई हेल्प आउट करते हैं, और ऊपर से हम उन एजेंट्स के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर एजेंट्स हमारी हेल्प आउट नहीं करते और हम कहीं इधर उधर गायब हो गए तो हमने उधर जो 7 लाख रुपए दिए हैं उनकी जो ज़िम्मेदारी है या जो बात हुई है फिर वो नहीं मानते। और मुझे बहुत ज़्यादा खफगी इस बात पे भी हुई, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, मोबाइल में बैलेंस डालने के लिए, घर कॉल करने के लिए भी पैसे नहीं है, खाना भी मुश्किल से एक वक्त खाते हैं, और बल्कि इवन उन्होंने कहा कि पैसे तो हमारे पास है नहीं। यहाँ मलेशिया में तरीक़ाकार ये हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किसी ने चैरिटी करनी है या कोई खैरात करना है तो वो उन पैसों से कुछ ख़रीदते हैं, खाने की कोई चीज़ ख़रीदते हैं और मस्जिद के सामने टेबल पड़ी होती है, उस टेबल पे रख लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको भी भूख लगी हो या जो भी खाना चाहता हो तो उसी टेबल से अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 तेला या 2 तेले या जितनी आपको चाहिए उतनी आप उठा सकते हो, ऐसा सच कोई पाबंदी नहीं है। तो वो कहते हैं कि हम खाते भी मस्जिद से हैं, और क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और वो कह रहे थे कि सिर्फ हम यहाँ 5 हैं और अंधेरे में इसलिए बैठे हैं कि माइग्रेशन वाले अगर हमें पकड़ ले तो फिर हमें डिपोर्ट करेंगे, और हम जाना नहीं चाहते क्योंकि इतने पैसे लगाए हैं और ऊपर से एजेंट्स ना हेल्प आउट कर रहे हैं, ना मान रहे हैं। उनमें से एक ने बताया फार्दर कि अगर एजेंट हमारे लिए कोई काम अरेंज भी कर ले तो चूँकि हमारे पास वर्क वीज़ा नहीं है, हम काम के लिए अलाउड नहीं है, तो अगर हम किसी के साथ हफ़्ता या 2 हफ़्ते या महीना काम कर भी ले तो फिर वो पैसे नहीं देते, क्योंकि कानूनन न हम पुलिस वालों के साथ शेयर कर सकते हैं न उनको मजबूर कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि वो एक कह रहा था कि मैंने तकरीबन 1.5 महीना किसी के साथ काम किया है कंस्ट्रक्शन में, और अब वो पैसे नहीं दे रहे, मैं कॉल कर लूँ कॉल नहीं उठा रहे, मैंने बहुत ट्राई की तो अब उन्होंने नंबर ब्लॉक किया है क्योंकि नंबर लग ही नहीं रहा है। तो मैं ये सारी जो स्टोरी शेयर कर रहा हूँ इससे मेरा मतलब ये है कि आने से पहले ज़रूर कोई हुनर साथ लेके आए, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात यह है कि जब बाहर आ रहे हो और एजेंट के थ्रू आ रहे हो और एजेंट इतने पैसे भी चार्ज कर रहे हैं तो वो आपको बेवकूफ़ ना बनाए, और बेवकूफ़ बनाने का तरीका ये है कि उनको कैसे इसे बचा जा सकता है कि जब आप एजेंट के साथ बात कर लो कि ठीक है मैं आपको 7 लाख रुपए दे रहा हूँ,
لیکن اگر ادھر مجھے کوئی مسئلہ ہوا یا مجھے جاب نہیں ملی جس سے پہ میں آپ کے ساتھ یہاں ڈیل کر رہا ہوں، تو آپ مجھے کوئی گارنٹر دے دیں، گارنٹر لے ایجنٹ سے، اور گارنٹر بھی ایک ریسپانسبل گارنٹر ہو، جینون ہو، کیونکہ اگر آپ کو یہاں ایسے حالات سے فیس کرنا پڑے جس سے وہ لڑکے گزر رہے تھے، تو وہاں آپ جا کے اپنے پیسے واپس لے سکو، ادروائز دس از اے بلنڈر۔ اور لوگ کچھ جیولریاں بیچ کے، زیورات بیچ کے، کچھ پلاٹ بیچ کے، کچھ کہیں سے قرض لے کے یہاں آ جاتے ہیں، اور پھر یہاں پہ حقیقت یہ ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس کے بعد پتہ کرایا جو میرے جاننے والے ہیں، تو انہوں نے جو یہاں پہ ایز اے الیکٹریشین اور ایز اے ماربل فکسر، ایز اے کارپینٹر، ایز اے پینٹر کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ صحیح کام کر رہے، جب سے آئے ہیں 13-14 مہینے ہوئے، اور وہ ایک دن بھی فارغ نہیں ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے ان چیزوں کے متعلق پوچھا، تو کیونکہ مجھے تو خیر ان فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ڈیٹیل لینے کے لیے میں نے ڈسکس کیا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹھیک ٹھاک ویزا پہ آئے ہیں، پروفیشنل ویزا پہ، اسے یہاں ملیشیا میں کنسٹرکشن ویزا کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی 7 لاکھ روپے دیے تھے، لیکن تقریباً 2-3 مہینے کام کر کے وہ ہم نے کما لیے ہیں واپس، اور جو ہم نے انویسٹ کیے تھے وہ ہمیں واپس ملے ہیں۔ تو آ رہے ہو، آنا ہے ملیشیا، کوئی بری بات نہیں ہے، لوگ سٹرگل کرتے ہیں اپنے بہتر مستقبل اور فیوچر کے لیے، لیکن ایجنٹ کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنے، اور وزٹ ویزا پہ پیسے نہ دے 7 لاکھ روپے، کیوں نہ ان سے ایک گارنٹر لے کے، ایک ذمہ دار بندہ لے کے یہاں آپ کے ویزا کو کنسٹرکشن ویزا یا جو بھی پروفیشنل ویزا ہو اس میں ایکسٹینڈ کرے، تو اس سے پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہو وہ بھی پوری ہوگی۔ تو آنے میں جلدی نہ کرے، صحیح تحقیقات لے، صحیح جگہ پہ اپنے پیسے انویسٹ کرے، اور ذمہ دار بندہ لے، ورنہ پھر یہی فیس کرنا ہوگا جو لڑکوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اور آخری بات جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کل میں مسجد نماز پڑھنے گیا تھا، تو ادھر 2-3 لڑکے اور اندھیرے میں بیٹھے تھے۔ جب میں نے ان سے بات کی اور لاسٹ ٹائم جو میں جن لڑکوں سے ملا تھا ان کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ امیگریشن والے آئے تھے، اور کمرے میں، اور جتنے بھی کمرے میں موجود لڑکے تھے سب کو امیگریشن والے لے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ لوگ کیسے بچ گئے؟ وہ کہہ رہے تھے اس وقت ہم روم میں تھے ہی نہیں، اور جو باقی